امام رضا کانفرنس، اولاد امام حسین، اولاد مخدوم سنہ سید کبیر اشرف صاحب قبلہ، نعرہ حیدر۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بھائی حضور کی بارگاہ میں منبر رسول پر افروز زینت محراب و منبر، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم وعلی آلہ الامجاد الکرام۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك دائما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المطيع الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، تقریباً 2 بج چکے ہیں اور گھڑی کی سوئی چلتے چلتے وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کی نگاہ گھڑی کی طرف اٹھی جاتی ہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. طول طویل گفتگو کی قطعی گنجائش نہیں. میں بھی صرف
حاضری لگا کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مزید دو خطبات آپ نے سماعت کرنا ہے، دو خطاب آپ نے سماعت کرنا ہے۔ آج ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے، کہ جس نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، ان کی بارگاہ سے فیض اکتساب کرنے کے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اکثر کسی نہ کسی بزرگ کا دن مناتے ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ اپنے محسنوں کو بھول جائیں۔ ہم نمک حرامی نہیں کیا کرتے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ انہی محسنین میں سے ایک ہمارے عظیم محسن ہیں جسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ اور اس نے جو راستہ ہموار کیا، اسی راہ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ غیر تو غیر جب ہمارے اپنے اعتراض کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ یہ پانچواں مسلک تم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ مخالفین ہمارے اعتراض کریں، بات سمجھ آتی، لیکن جب اپنوں کی طرف سے اعتراض ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ اعتراض اس بات کا پتہ بھی دیتی ہے کہ یہ جو معترضین ہیں بظاہر ہماری صفوں میں شامل ہیں، اور یہ اپنا بن کے
ہماری زمین کھوکھلی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کی بات آج سمجھ میں آتی ہے۔ آج آپ اپنے گھر سے نکلیں سفر کے لیے، جیسے ہی آپ اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں، قدم کسی نہ کسی راستے پر پڑتا ہے، سڑک پر پڑتا ہے، روڈ پہ ہوتا ہے، اور ہر راستے پر کچھ نہ کچھ نام لکھا ہوتا ہے، کسی نہ کسی شخصیت کے نام سے وہ راستہ موسوم ہوتا ہے۔ کوئی نیتا ہو اس کے نام سے، کوئی بڑی شخصیت ہو اس کے نام سے، کوئی کام کر جائے اس کے نام سے وہ راستہ موسوم ہوتا ہے۔ ہم ہزاروں مرتبہ اس راستے سے گزرے، اس شاہ راہ سے گزرے، ہم نے ہزاروں مرتبہ اس راستے پر سفر کیا، لیکن جب اس راستے کا نام سامنے آیا، ایسا بھی ہوتا ہے پہلے کچھ اور نام ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج پورے ہندوستان میں ایک رواج، ایک چلن بنتا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ راستہ جس کے نام سے موسوم ہے، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے، راستہ تو اس کے بہت پہلے سے، وہ راستہ، اس کا وجود تو بہت پہلے سے، جب اس کا باپ بھی نہیں پیدا ہوا تھا تب بھی یہ راستہ تھا۔ آج اس راستے پر اس کے نام کی تختی لگی ہے، ہمارے ذہن میں کوئی خلجان پیدا نہیں ہوا، کوئی خلق پیدا نہیں ہوا۔ بندہ خدا جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ راستہ اگر کوئی ہموار کر دے، تو اگرچہ راستہ بہت پہلے سے ہو، تو جو راستہ ہموار کر دیتا اس کے نام کی تختی لگ جایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یقیناً دین اسلام، مذہب اسلام آج بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے دین اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو ابو بکر صدیق کا مسلک، جو فاروق اعظم کا مسلک تھا، جو عثمان غنی کا مسلک تھا، جو مولائے کائنات کا مسلک تھا، جو صحابہ کا مسلک تھا، جو تابعین کا مسلک تھا، ائمہ مجتہدین کا مسلک تھا۔ کبھی تمہارے ذہن میں یہ خلجان پیدا نہیں ہوا کہ یہ مسلک حنفیہ ہے، یہ مسلک شافعیہ ہے، یہ مسلک حنبلیہ ہے؟ نا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلک حنفی وہی مسلک ہے جو مسلک محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ یہ مسلک وہی مسلک ہے جو مسلک محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ یہ مسلک حنفیہ، یہ شافعیہ، یہ مالکیہ، یہ حنبلیہ وہی ہے جو صحابہ نے دیا تھا، جو تابعین نے دیا تھا، جو اسلاف سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس راستے پر کٹھے بنے اور اس راستے کی تجدید کاری، اس راستے کی تجدید کاری ہوئی، تو جس نے اس راستے کی تجدید کاری کی، اب اس کے نام کی
تختی لگا کرتی ہے. اس نام کی تختی کبھی حنفیہ کے نام سے لگتی ہے, کبھی شافعیہ کے نام سے لگتی ہے, کبھی مالکیہ کے نام سے لگتی ہے, کبھی حنبلیہ کے نام سے لگتی ہے. تمہارے ذہنوں میں کبھی خلجان پیدا نہیں ہوتا, تمہارے ذہنوں میں کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. تو آج جب ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تمہارے ذہنوں میں خلجان پیدا ہوتا ہے. خلجان اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ راستے کی تختی تمہیں سمجھ میں آتی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتا. مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی راستہ ہے جسے اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے, جسے اللہ نے صراط مستقیم کہا ہے. جب اس صراط مستقیم پر, جب اس صراط مستقیم پر گڈھے پڑنے لگے, اس کی ریوڑیاں, اس کے مسالے جب چرائے جانے لگے, چوروں نے, رہزنوں نے جب اس راستے پر بڑے بڑے گڈھے بنانے شروع کیے, کبھی یہ اعتراض آیا کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. کبھی اس نام سے رہزنوں نے پھاوڑا لے کر اس صراط مستقیم شاہراہ اسلام پر جب پھاوڑا لے کر جب وہاں کے مال کو اس نام سے اٹھانے کی کوشش کی کہ ہاں نبی جو ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, نبی تمہارا مر کر مٹی میں مل گیا ہے. تو اس وقت جو ذات اس کی پیغمبری کے لیے, اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے جو سامنے آئی, اس ذات کو کوئی اور ذات نہیں بلکہ امام احمد رضا کہتے ہیں. اور اس نے بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہا کہ ہمارا نبی مر کر مٹی میں ملنے والا نہیں بلکہ تو زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام رضا کانفرنس, خانقاہ جلالیہ, حضور سید کبیر اشرف صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جب اس راستے میں اس نام سے گڈھے بنانے کی کوشش کی گئی, یاد رکھیں جب اس راستے میں اسی شاہراہ اسلام پر تھا تو صراط مستقیم, تھا تو وہی صراط مستقیم ہے نا, لیکن جب گڈھے بنانے کی کوشش کی جانے لگی کہ ہاں جو نبی ہے وہ مجبور ہے, وہ محتاج ہے, اسے کسی چیز کا اختیار نہیں, تو بریلی کے دھرتی سے اس راہ کی پیوند کاری کے لیے بریلی کے قلندر نے پکار کے کہا کہ سنو, ہمارا نبی کوئی ڈاکیا نہیں ہے, صرف پیغمبر نہیں ہے, بلکہ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ جان رحمت, پیغام رضا کانفرنس, حضور سید کبیر اشرف صاحب قبلہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جب یہ کہا جانے لگا, جب اس نام سے گڈھے بنائے جانے کی کوشش کی جانے لگی, جب اس نام سے اسی صراط مستقیم پر شاہراہ اسلام پر جب اس کے مال کو اس نام سے چرائے جانے کی کوشش کی جانے لگی کہ نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, وہ تو مجبور محض ہے, تو بریلی کے تاجدار نے بریلی سے پکار کر کہا کہ سنو, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, آنکھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, آنکھ نجدی دیکھ لے. ارے تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو, ہمارا رسول تو ایسی نرالی شان والا رسول ہے, ایسی نرالی شان والا رسول ہے کہ وہ جہنم میں گیا, ان سے جو مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا, ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت
واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلیل اللہ کا مردے کو زندہ کرنا تمہیں یاد آتا ہے؟ خلیل اللہ کو کہ جب حضرت خلیل نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، باری تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے، دریا کے کنارے جا رہے تھے، آپ نے ایک مردار دیکھا اور مردار کو اس انداز میں دیکھا کہ جب دریا کا پانی چڑھتا ہے دریائی جانور اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، جب پانی اترتا ہے تو جنگلی جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ عرض گزار ہوئے باری تعالیٰ تو اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ مجھے دکھا دے تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ قرآن میں تفصیل کے ساتھ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو پکڑ لو۔ باری تعالیٰ 4 پرندوں کو پکڑ لیا، مانوس کرو، مانوس کر لیا، کہا اب کیا حکم ہے؟ کہا انہیں ذبح کر دو، ذبح کر دیا۔ اب کیا حکم ہے؟ کہا اب ان کا قیمہ بنا ڈالو، قیمہ بنا ڈالا۔ کہا اب کیا حکم ہے؟ کہا سب کو خلط ملط کر دو۔ کہا اب کیا حکم ہے؟ کہا سنو، سب کے تھوڑے تھوڑے گوشت 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پر ڈالاؤ۔ جناب خلیل اللہ پہاڑ کی چوٹی پر ڈال آتے ہیں اور ڈالنے کے بعد باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ کہا سنو، 4 کے سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ ہاتھوں میں پکڑ لیا، اب اللہ نے حکم دیا ثم ادعوہن یاتینک سایہ، اے میرے خلیل تم آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ حضرت خلیل نے آواز دی، سارے پرندوں کے گوشت آ کر ان کے سروں میں جڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہو گئے۔ جناب خلیل نے فضاؤں میں چھوڑ دیا۔ میرے دوستو یہ قرآن ہے، مطلب سوال پیدا ہوا کہ حضرت خلیل کا تو سوال صرف اتنا سا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ فرمائے، مجھے دکھا دے۔ محدود عقل کے دائرے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اسی مردے کو زندہ فرمائے، ہے نا؟ اللہ اسی مردے کو زندہ فرماتا۔ جناب ابراہیم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اسے زندہ ہوتا دیکھ لیتے۔ یہ اتنے لمبے پروسیس سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 پرندے پکڑو، ان کو مانوس کرو، ذبح کرو، قیمہ بناؤ، الگ الگ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھو، پھر آواز دو، اب وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اتنے لمبے پروسیس سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا سادہ جواب محدود عقل کے دائرے میں یہ بنتا تھا کہ اللہ زندہ فرما دیتا، اللہ زندہ فرما دیتا۔ نا، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہر وقت ہر شے کی خبر نہیں ہوتی، اللہ جب توجہ فرماتا ہے تب خبر ہوتی ہے۔ اللہ کو دیکھتے کتنا بڑا ہے نا، اللہ کو ہر وقت ہر شے کی خبر نہیں ہوتی، جب توجہ فرماتا ہے بندہ کر گزرتا ہے تب اللہ کو خبر ہوتی ہے نا۔ یہی وہ گڈھے تھے، یہی وہ شاہراہ اسلام پر گڈھے تھے جن کی آبیاری بریلی کے پاس، اور بریلی کے دھرتی سے پکار کر کہا کہ لحد میں عشق
رخ شہادت لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، کیا رکھ سکے جو یہ سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رضا کانفرنس، خانقاہ جلالیہ، حضور سید کبیر اشرف صاحب قبلہ زندہ باد۔ وہ کیا بھٹک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے، ہے نا؟ سیدھا سادہ جواب تھا، اللہ زندہ فرما دیتے، بات ختم نا۔ وہ تو عالم الغیب ہے نا، وہ جان رہا تھا کہ کل معترضین آئیں گے، ہے نا؟ ان کے پیٹ کے اندر مڑوڑ پیدا ہوگا، ذہن میں فطور پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس سے پہلے اس کیڑے کو مارنے کے لیے دوائی کی صورت میں یہ آیت نازل فرمایا، اے خلیل تم میرے زندہ کرنے کا پوچھ رہے ہو، میرے قدرت کی بات کرتے ہو، اولم ہماری طرح ایمان تو ہے نا، دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے خلیل تم میری قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں؟ اے خلیل تو میرا محبوب ہے، میرا خلیل ہے، میں تیری زبان میں وہ طاقت نبویت کر دوں کہ اگر تم مردے کو بلائے تو زندہ ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم ادعوہن، اے پیارے خلیل تو بلا، میرے بلانے کو چھوڑ، تو بولا۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں ایک بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، بلایا کس کو جا رہا ہے؟ زندے کو کہ مردے کو؟ ہاں کس کو پکارا؟ اچھا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ حکم دینے۔ اگر شرک ہوتا لوگ اعتراض کرتے ہیں مردے کو پکارتے ہیں، حکم دے رہا ہے اللہ، اور پکارے والا کون؟ کوئی ایرے غیرے نتھے خیرے ہوتا تو بات آئے بائیں شائع کی جا سکتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا مردے کو پکارنے کا، اور حکم دیا جس کو خلیل اللہ، حکم دینے والا اللہ، مردے کو پکارنے والا خلیل اللہ۔ گویا یہی سے معلوم ہو گیا کہ مردے کو پکارنا شرک نہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے پکروایا ہے، خلیل اللہ نے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پرندے تھے نا، پرندے اڑتے ہیں یا دوڑتے ہیں؟ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ ثم ادعوہن یأتین، تم آواز لگاؤ، تم پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ میرے دوستو پکارنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ۔ اچھا پرندے جب اڑتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ سروں پہ۔ پرندے جب اڑتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ سروں پہ ہوتے ہیں، اور جب دوڑ کر آتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ قدموں میں ہوا کرتے ہیں۔ گویا رب نے اتنی بھی بے ادبی گوارا نہیں کی کہ میرا خلیل پکارے اور اس کی آواز پر پرندہ آئے تو سروں پر آئے۔ نہ اے پرندوں، پکارنے والا میرا خلیل ہے، یہ بے ادبی نہ کرنا کہ سروں پر اڑ کے جانا، بلکہ دوڑتے ہوئے ان کے قدموں میں حاضر ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نام کا جلال یا نور یا اشرف یا حضور صاحب سجادہ سید کبیر الدین اشرف، پیغام رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بات آئی ہے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر دیں. بات آئی ہے غور کرتا چاہیے. اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کرنا، جسارت کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر جرم کرے ابا تو نسلیں سلامت نہیں رہتی، نسلیں سلامت نہیں رہتی ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا نا اسجدوا لآدم، نسلیں سلامت نہیں. صرف وہی نہیں نکالا گیا. اب چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دوں کیونکہ بات نکلے گی تو پھر نکلتی چلی جائے گی. ہم اور آپ اکثر بچپن میں اور اب بھی اصول ثواب نیت سے یہ عمل کرتا ہوں. گرگٹ آپ لوگ سمجھتے ہیں گرگٹ؟ گرگٹ ہم مارتے ہیں اور ہمیں مارنے کا حکم دیا گیا. ہمیں مارنے کا حکم. اچھا کس شان سے کہ کہا گیا اگر ایک ضرب نہ مارو تو 100 نیکی، ایک ضرب نہ مارو تو 100 نیکی، 2 ضرب میں تو اس سے کم اس کا آدھا، 3 ضرب میں اس کا آدھا باہر آدھا. اس سے غرض نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معصومانہ سوال کہ ہمارا وہ پیارا دین جو بلا عذر ایک چونٹی تلک کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، کیوں آخر کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ مارو؟ گرگٹ جہاں سے مارو، اور صرف مارنے کا حکم نہیں بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مارو گے تو ثواب ملے گا. مارو. آخر اس بیچاری ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ اس ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ سانپ اگر کوئی مارے، زہریلا جانور مارے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے مار رہا ہے. میں نے تو دیکھا ہے لوگ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں جانوروں کو ریسکیو کرنے والے ہیں، وہ گرگٹ کو پکڑتے ہیں، اپنے کانوں میں لگاتے ہیں، اپنے ناک پہ لگاتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ زہریلا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ رحمانیہ قیدی شریف، حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، پیغام رضا کانفرنس. سنائی گئی کہ مارو گے تو ثواب پاؤ. آخر اس بیچاری ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ تو جب اس کے قصور کی تلاش میں نکلا تو جواب ملا کہ جب نمرود نے تقریباً 4,500 برس کسی خلیل کو، اللہ کے خلیل کو، ہے نا، مہینوں تلک لکڑیاں اکٹھی کروائی گئی، علاؤ روشن کیا گیا اس شام سے کہ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جس کے قریب جانے کی بھی کسی کو مجال نہیں تھی، ہے نا. جلانے کو تو جلا لیا. اب سوچ میں پڑ گیا کہ آخر خلیل کو، اللہ کے خلیل کو وہاں تلک پہنچائے کیسے، ہے نا. اللہ کے خلیل کو اس آگ میں پہنچائے کیسے، ہے نا. تو آپ دیکھیں
ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ شیطان آیا، ابلیس آیا، کس شکل میں آیا؟ بڑی نورانی شکل میں آیا، ہے نا؟ سفید ریش، ہے نا؟ بڑی نورانی شکل میں، ہے نا؟ کیا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چھڑا لیں یا وہ چور بلا کے، ہے نا؟ یاد رکھیں، ہے نا؟ ابلیس کبھی سینگ لگا کر نہیں آتا ہے نا؟ کبھی سینگ لگا کر نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے تو نورانی صورت میں آتا ہے، وہ آتا ہے گناہ کرتا ہوا نہیں آتا ہے، آتا ہے تو نماز پڑھتا ہوا، ماتھے پر گھٹے لے کر آتا ہے نا؟ آتا ہے تو نورانی شکل لے کر آتا ہے نا؟ اسی لیے تو ہمارے تاجدار نے، ہے نا، ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی کہ سنو، ہے نا، ان ڈھٹوں کو مت دیکھنا، بلکہ یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے یہ سراغ لے کے چلے، صراط مستقیم کوئی اور یہ وہی راہ ہے جو محبوبان خدا کے چھوڑے ہوئے نقوش پا ہے نا، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہماری تعلیم فرماتے ہوئے آگے کیا کہا، صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تم نے انعام فرمایا ہے۔ اب ہم یہ بلغت دیگر یہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں رب سے کہ باری تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ کے راستے پر چلا، ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا، ہمیں غوث جیلہ کے راستے پر چلا، ہمیں غریب نواز کے راستے پر چلا، ہمیں مخدوم سمنہ کے راستے پر چلا، ان اولیاء و صالحین کے راستے پر چلا۔ تو اب اگر صراط مستقیم دیکھنا ہو تو جبہ اور دستار نہ دیکھنا، اگر صراط مستقیم دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ اس کا تعلق غوث جیلانی سے ہے کہ نہیں ہے، غریب نواز سے ہے کہ نہیں ہے، اگر تعلق ان محبوبان خدا سے ہو، اگر ان کا تعلق ان محبوبان خدا سے ہو تو اپنے سروں کا تاج بنا لینا، اور اگر ان کا دشمن نکل جائے تو سنو، رب نے کہا میری سنت یہ ہے، میری سنت یہ ہے۔ کیا ہے سنت؟ آؤ میں بتاتا ہوں، وہی عرض کر رہا تھا، کیا گرگٹ کو مارو، کیوں مارو؟ آخر اس بیچاری نیلی سی جان کا قصور کیا تھا؟ وہ جو علا اور روشن کیا تھا نمرود نے، یہ اس میں کیا کرتا تھا؟ پھونک مار رہا۔ اب ذرا سوچیں، اتنا بڑا علاؤ، اتنا بڑا علاؤ، اس میں اس ننھی سی جان کے پھونک مارنے سے نہ کچھ بننے والا تھا، مگر اس کے پھونک مارنے نے اس کی خباثت کا پتہ دے دیا۔ تو آج جب اس کے پھونکنے سے نہ اس آگ کا کچھ بننے والا تھا نہ بگڑنے والا تھا، تو آج جو محبوبان خدا کی بارگاہ میں دریدہ پہنے کیا کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی عظمت شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، مگر ان دریدہ پہنوں کی دریدہ پہنے نے ان کی خباثت کا پتہ دے دیا، ان کی خباثت کا پتہ دے دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصور تو تقریباً 4500 سال پہلے کیا گیا تھا نا،
سزا اس کو ملنی تھی. سزا کا مستحق تو وہ تھا جس نے جسارت کی تھی، جس نے جسارت کی تھی. سزا اس کو ملنی چاہیے، مگر اللہ نے ایک پیغام، اللہ نے ہمیں یہ نظریہ دیا، ہمیں یہ ذہن دیا کہ سنو، جو میرے ہوتے ہیں، جو میری بارگاہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ کی دریدہ دہنی میری بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ کرے ابا تو نسل اللہ سلامت نہیں رہے، اللہ نسل سلامت نہیں رہنے دیتا ہے. میرے دوست کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہی پیغام رضا ہے، یہی پیغام رضا ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بس باتیں تو بہت ہیں مگر وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا مزید گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ سے مقبول و مستجاب فرمائے، جب تک زندہ رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر موت آئے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.